Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. صدق الله العظيم. محترم و معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس کلپ بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے ایام بہت قریب ہیں. جو صاحب قربانی ہیں ان کے لیے چند مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے مسائل کے بتانے سے پہلے نیتوں کے درستگی کے سلسلے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانی کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کے اندر نیتوں کا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات اپنے قربانی کا اعلان کرتے ہیں، پیپروں کے اندر اس کو شیئر کرتے ہیں، جو کہ بالکل مناسب نہیں ہے. اب جو حضرات قربانی دیتے ہیں تو ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو بہت ہی اعلیٰ اور بہترین اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے اندر بخل سے کام لیتا ہے. اور جو حضرات بہتر سے بہتر جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، یعنی اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا اور فربا کر دیا کرو، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواری ہے. اس حدیث کی تائید ایک قرآن کی آیت سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی پاسداری کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے بھرا ہوا ہے. اور جو شخص قربانی کے سلسلے میں گھٹیا چیز استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان تم کو فقر و فاقہ کی اور غربت کی یاد دلاتا ہے اور برائی سے روک اور برائی کا حکم دیتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مال خرچ کرنے سے اس کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بہتر سے بہتر مال میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہارے مال میں اضافہ فرماؤں گا. اب رہی بات جو حضرات چھوٹے جانور کی قربانی دیتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ دمبا 1 سال کا ہو یا کم سے کم 6 مہینے کا ہو جو 1 سال کے دمبے کے برابر ہو، اور اس دمبے کے اندر صرف ایک ہی شخص شرکت ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی بڑے جانور کی قربانی دینا چاہتا ہے تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑا جانور 2 سال کا ہو اور اس بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شرکت ہو سکتے ہیں. اب ان جانوروں کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی
جانوروں کے اندر عیب پیدا ہو گیا، مثال کے طور پر سینگ ٹوٹ گئی یا پیر ٹوٹ گیا یا دم کٹ گئی یا جانور اندھا ہے، تو اللہ کے راہ کے لیے ان تمام جانوروں کا قربان کرنا بالکل مناسب نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان تمام عیبوں کے باوجود قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ قربانی کے اندر عمدہ سے عمدہ چیز دی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبت میں رہنے والے مال کو خرچ نہ کر ڈالو۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، اللہ کے راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے، جو جانور قربان کیا جاتا ہے، تو اس کو عمدہ سے عمدہ پیش کریں تاکہ کل قیامت کے دن پل صراط پر وہ تمہاری بہترین سواری ہو۔ اور اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے پسندیدہ بات یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر جانتا نہ ہو تو کسی مولوی صاحب کو بلا کر ذبح کروائیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں غور کر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔